السلام علیکم، ویلکم ٹو دس ویکس ڈراما میٹر۔ اس ہفتے میں نے بہت سارے ڈرامے دیکھے۔ آئی واز آن اے کمپلیٹ پاکستانی ٹی وی ڈراما بنج، لیکن شاید میں ہر ہفتے اتنے ڈرامے اب نہ دیکھوں۔ اٹس جسٹ دیٹ اے لاٹ آف ڈراماز دیٹ اسٹارٹ آؤٹ ریئلی ویل بیکم ریئلی ڈل، اٹس سیڈ۔ لیکن ہمارے ڈراموں کی پیس کبھی کبھی اتنی سلو ہو جاتی ہے کہ ہم اینکشس ہو جاتے ہیں کہ کب ختم ہوں گے، کہانی کب آگے جائے گی، بات آگے کب بڑھے گی۔ اس ہفتے کچھ ایسے ڈرامے تھے جو شروع میں تو بڑے پسند آئے تھے، لیکن اب آہستہ آہستہ بہت سلو ہو رہے ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو سی دم اسپیڈ اپ۔ آلسو دیر آر سم گریٹ نیو ڈراماز اینڈ آئی تھنک اے لاٹ آف us are hooked to all of them. So let's talk about the new ones, the old ones, the slow ones, the fast ones, the mediocre ones, the bad ones, the really good ones. لیٹس اسٹارٹ ود ون آف دا نیو ڈراماز، قرض جان۔ اچھا، قرض جان جب شروع ہوا تھا، ابھی تو شروع میں ہی ہے، لیکن انیشیل ایپیسوڈ میں بھی ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ اٹس ایڈریسنگ سیریس ٹاپکس۔ بیسکلی ایک بیوہ اور اس کی بیٹی، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، کس طرح وہ اپنی مرحوم باپ کی فیملی پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں، ہر چیز کی اجازت لینی پڑتی ہے۔ جو بیوہ ہے اسے گھر میں میڈس کی طرح کام کرنا پڑتا ہے، بیٹی کو ہر چیز کی اجازت لینی پڑتی ہے، فضول کی سختیاں ہیں، پیسوں میں روک ٹوک ہے۔ تو یہ سب تو ہمیں شروع میں ہی پتہ چل گیا تھا، بٹ now we realize that قرض جان is a lot more dark than that. This is dark enough کہ ایک بیوہ اور اس کی بیٹی کو پیسے روک کے دے رہے ہیں اور گھر میں کام کرایا جا رہا ہے میڈس کی طرح، پرانے کپڑے، پرانا کھانا دیا جا رہا ہے۔ This is also dark, but there's more to the story and it kind of shakes you up. تو اب ہمیں لاسٹ ایپیسوڈ کے اینڈ میں پتہ چل ہی گیا تھا کہ بڑے ابا جو تھے وہ کوئی اتنے سیدھے سادے نہیں ہیں، وہ صرف پیسوں کے معاملے میں سخت نہیں ہیں، پیسوں کے معاملے میں کرپٹ نہیں ہیں، وہ اور طرح بھی کرپٹ ہیں۔ ہی ٹچز بسما's hand and he says تمہاری تو اسکن بالکل بچوں جیسی ہے اور میں نے کبھی تمہیں اپنی بھائی کی بیوہ نہیں سمجھا۔ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ تھوڑے اٹس اے sleazy old man that we're dealing with here. تو اب ہم اس چیز کو آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ بسما کمرے میں آتی ہے تو بالکل شیکن ہوتی ہے، ڈری ہوئی ہوتی ہے، اور وہ بڑے ابا کی قمیض لے کر آئی ہوتی ہے استری کرنے کے لیے، تو اسے اپنے ہاتھ میں پکڑ رہی ہوتی ہے، اتنی ٹینس ہوتی ہے۔ اور اس وقت نشوہ آتی ہے، اور شاید نشوہ کو پتہ ہے، کس حد تک پتہ ہے نہیں پتہ، بٹ وی نو کہ نشوہ کو پتہ ہے کہ ماں جو ہے بڑے ابا کے ساتھ انکمفرٹیبل ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھے بھیجا کریں بڑے ابا کا کام کرنے کے لیے۔ کیا اسے یہ پتہ ہے کہ دس مین از بینگ سلیزی ٹورڈز ہر مدر، یا اسے بس یہ پتہ ہے کہ اس کی ماں انکمفرٹیبل ہے؟ یہ ہمیں فلی کلیئرٹی نہیں ہے اس میں۔ ظاہر نشوہ اتنی اسٹرانگ ہیڈڈ لڑکی ہے اور جو دل میں ہوتا ہے بول دیتی ہے، ڈرتی نہیں ہے، تو شاید اگر اسے احساس ہوتا کہ کس حد تک بڑے ابا سلیزی ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ بول دیتی، لڑ لیتی گھر میں۔ لیکن شی ڈز نو دیٹ ہر مدر از انکمفرٹیبل ود دس مین، تو وہ یہ کہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ٹریک ہے، اینڈ بسما از ڈیفینیٹلی ویری انکمفرٹیبل ان دس فیملی۔ آگے ایک اور ڈنر ٹیبل کانورسیشن ہوتی ہے جہاں وہ بڑے ابا اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ تم بسما سے سیکھو، وہ کتنی اسمارٹ ہے۔ وہاں بسما کا جو گلاس ہوتا ہے وہ اس کے ہاتھ سے تھوڑا سا گرنے لگتا ہے، تو وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اور بسما اس حد تک سہمی ہوئی ایک سفوکیٹڈ کیریکٹر ہے کہ ایون وین شی از ہیپی she doesn't show that she is happy, she doesn't smile too much, she doesn't talk too much. اور جب نشوہ کو پریکٹس کرنے کی اجازت ملتی ہے تو بہت خوش ہوتی ہے، وہ بالکل اپنے آپ کو کنٹرول کیے بغیر کنٹرول نہیں کر پاتی وہ اپنے آپ کو، اور اپنی ماں کو ہگ کرتی ہے خوشی میں، تو ماں خوش تو بہت ہوتی ہے، لیکن وہاں بھی وہ رک کے ٹھہر کے اپنی خوشی دکھاتی ہے۔ وہ نہ زیادہ بولتی ہے، نہ زیادہ ہنستی ہے، نہ زیادہ کچھ کہتی ہے، اتنی سہمی ہوئی ہے، اس گھر میں اتنا بلی کر کے اسے رکھا ہوا ہے کہ شی از بیکم دس پرسن ہو از کمپلیٹلی کوائٹ، ڈری ہوئی۔ تو کیوں ہے یہ اتنی ڈری ہوئی؟ کیا کچھ اور بھی اس کے ساتھ ہوا ہے ریسنٹ پاسٹ میں جس کی وجہ سے یہ اتنی ڈر گئی ہے؟ اس گھر میں اتنی چپ چاپ سفوکیٹڈ ایک عورت رہتی ہے۔ ویل فائنڈ آؤٹ، بٹ اٹس ڈیفینیٹلی ڈارک، اٹ میکس یو فیل ہیوی، اٹ میکس یو فیل انکمفرٹیبل۔ اچھا، ساتھ ساتھ an even darker track is Amar's track. And امار کا ٹریک ہمیں پتہ ہے امار بیڈ بوائے ہے، یہ تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا، بٹ کس حد تک بیڈ بوائے ہے؟ ٹو واٹ لیول؟ ڈز ہی جسٹ گو اباؤٹ ود ہز فرینڈز اینڈ ناٹ اسٹڈی؟ ڈز ہی جسٹ پارٹی ٹو مچ؟ نو، ہی از ولنگ ٹو گو ٹو گریٹر لینتھس۔ تو ہمیں
پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک لڑکی ہے جو اسے اپنی گرل فرینڈ کہتا ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمار اس سے شادی کرے گا, تو اس نے اسے یہ شادی کا ایک وہ دیا ہوا ہے, پرومس کیا ہوا ہے. اس لڑکی کو وہ کہتا ہے ڈنر پہ چلیں, ڈنر کی جگہ وہ اسے پارٹی پہ لے آتا ہے, جوس کو اسپائک کر دیتا ہے. جب لڑکی کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو اسے کمرے میں لے جاتا ہے. اس کے دوست کہتے ہیں ہاں اسے کمفرٹیبل کر دو کمرے میں, اور صبح وہ اس لڑکی کی باڈی کو ایک جگہ پھینک کر واپس گھر آ جاتا ہے. کیا وہ, اور اس لڑکی کے بروزز ہیں, وی سی دیٹ آلسو ان دا ویڈیو, کہ اس کے چوٹیں لگی ہوئی ہیں, اور وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے یہ اگلے ایپیسوڈ میں پتہ چلے گا. تو دس از جسٹ یور ریگولر اسپوائلڈ بریٹ, دیر از مور ٹو اٹ. اس کی تو مورالٹی ہی نہیں ہے. یہ کسی کو اتنی تکلیف کیا اس نے دی ہے, کیا اس نے ایک لڑکی کو مارا ہے؟ آف کورس ہی از اسالٹڈ ہر, بٹ ہی از آلسو کلڈ ہر. واٹس دا اسٹوری بیہائنڈ دس؟ سو دس از, it was dark and it was very well narrated. تو you actually felt the fear when you saw what Amar was doing. وہ لڑکی جو تھی وہ کنفیوز ہو رہی, پریشان ہو رہی, ڈر رہی. She wants to trust him but she doesn't know what's happening. She has the juice and you want to tell her, no, don't have the juice, please don't have it, it's spiked. How can you be stupid enough to have juice at a party جہاں وہ کہہ رہے ہیں اسپیشل والا جوس بنائے. تو the thing is کہ پھر بھی آپ کو وہ نظر آتا ہے, اس لڑکی کا ڈر نظر آتا ہے. حالانکہ اس لڑکی کا کوئی ٹریک نہیں ہے, ہم اس کو شروع سے نہیں جانتے, بٹ یو اسٹل فیل ریئلی اسکیئرڈ فار ہر. اینڈ دین وین یو سی ہر باڈی, اینڈ میں جب اس کی باڈی نظر آتی ہے ایسے ایک جگہ پہ پڑی ہوئی ہو, پولیس کی وین گزرتی ہے تو انہیں وہ باڈی نظر آتی ہے, تو اٹ از سو سیڈ, یور ہارٹ سنکس. سو دس از جسٹ یور ریگولر بیڈ بوائے. دیز aren't just your regular evil in-laws. in-laws تو ڈراموں میں ایول ہوتے ہی ہیں, لیکن ان کی جو کرولٹی ہے اور ان کی جو برائی ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ تھوڑی اور زیادہ ہے. تو یہ جو ایول ہے یہ ہمیں اور آہستہ آہستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا. اٹ میکس قرض جان اے ڈارک اسٹوری, بٹ آئی تھنک دیر از لائٹنس اہیڈ, اور مجھے لگتا ہے وہ لائٹنس برہان اور نشوہ کے انٹریکشن سے بڑھے گی. تو اب نشوہ کو کام کرنے کی اجازت مل گئی تو وہ برہان کے لاء آفس میں کام کرے گی. اب لاء آفس میں جب وہ کام کرے گی تو میرے خیال سے یہی لڑکی جس کی باڈی ملی ہے اس کا شاید کیس اس کے پاس ہے. خیر یہ تو میری پریڈکشن ہے, بٹ بیکاز برہان از آن اے مور پازیٹیو ٹریک, ہی از ریچ, ہی از سکسیزفل, اپنے باپ کے لیے گھر خرید رہا ہے اور خوش ہے اپنی لائف سے, پاورفل بھی ہے, ایک لاء ایسوسیشن چلاتا ہے جہاں پہ اب یہ نشوہ اور جونیئرس جو ہیں وہ کام کرنے آئیں گی. وی ول سی کہ مے بی ناؤ دا مووی, we will see that maybe the drama will also move towards happier things. اگر ایکٹنگ کی بات کریں تو اس بار جو سب سے زیادہ انجوائبل تھا, بلکہ تھرو آؤٹ ہی انجوائبل رہا ہے, بٹ دس ٹائم آئی ریئلی نوٹسڈ اٹ, بسما اور نشوہ کے انٹریکشنز بہت اچھے ہوتے ہیں. تو یہ ماں بیٹی کے انٹریکشنز بہت سویٹ ہیں. بوتھ ایکٹریسز آر ویری پاورفل ایکٹریسز. تازین حسین بھی بہت اچھی ایکٹنگ کری, ایک سہمی ہوئی ڈری ہوئی عورت کی, ایک ماں کی جو اپنی بیٹی سے بہت پیار کرتی ہے, اسے ہگ کر کے اسمائل کر کے سلاتی ہے اور کہاں اچھی باتیں بتاتی ہے, اللہ کی باتیں بتاتی ہے, اسے چپ کرنے کو کہتی ہے کہ وہ زیادہ بولے نہیں, بٹ وہ لڑکی چپ نہیں ہوتی. سو you like تزین حسین's character and you want to know more about her کہ بسما کی کیا اسٹوری ہے, اس کے ساتھ کیا ایسا ہوا تھا, اس کی کیوں شادی عاصم سے نہیں ہوئی اور بزاد سے ہو گئی, یہ سب ہمیں پتہ چلے گا. یمنا زیدی از کمپلیٹلی ٹرانسفارمڈ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یمنا زیدی کے سارے ہی ڈرامے ہم دیکھتے ہیں, اور نشوہ ایک بالکل نیا کیریکٹر ہے, بالکل ڈفرینٹ ہے, نو میک اپ واٹس ایور, اینک پہن کر ایکسٹرن سی لوگ. جب وہ دیکھتی ہے کہ ماں بڑے ابا کے پاس سے پریشان ہو کر آئی ہے تو کیسی اس کی شکل سخت سی ہو جاتی, پریشان ہو جاتی ہے, فراؤن کرتی ہے. اور پھر ڈنر ٹیبل پر دادی بار بار کہہ رہی ہے کہ بہت بولتی ہے, اس کو چپ کراؤ, تو وہ پھر بھی بولے جاتی ہے, وہ رک نہیں سکتی. اور ایک جو ڈائلاگ ہے جو مجھے نشوہ کا بہت ہٹ کرا, وہ کچن میں تھا جب وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ یتیم کا المیہ یہ ہے, جب آپ کا باپ نہیں ہوتا ہر کوئی آپ کا باپ بنا ہوا ہوتا ہے. شی از اینگری, شی از سیریس, شی از ٹیلنگ دا ٹروتھ. اور واقعی یہ سچ ہے کہ ہر کوئی اس کا باپ بن رہا ہے, ہر کوئی اسے بتا رہا ہے یہ کرو یہ نہ کرو, اور اس کی ماں کو بھی. سو ناؤ شی وانٹس ٹو میک دا ڈیسیژنس فار ہر لائف ہر سیلف, اور وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے. اچھا, اور آف کورس عمار کی شادی سیٹ ہو رہی ہے اس کی خالہ کی بیٹی سے, آئی بلیو قدسیہ کی بیٹی سے. ایک تو کزن میرجز آر دا موسٹ نارمل تھنگ ان پاکستانی ڈراماز. آئی تھنک نشوہ کی ماں کی بھی کزن سے ہی شادی ہوئی ہے, یہی نظر آ رہا ہے, اور اب یہ عمار کی بھی کزن سے ہی شادی ہو رہی ہے. اور دادی کہتی ہے کہ بھولا بھالا لڑکا ہے عمار, نصیب والی لڑکی ہوگی جس کی عمار سے شادی ہوگی. اور اسی کے ساتھ عمار کی وہ پارٹی کا ٹریک نظر آ جاتا ہے, دا آئرنی. اور
ایک پارٹ ہوتا ہے جب عمار گھر آتا ہے تو اس وقت فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے اور نشوہ باہر نکلی ہوتی ہے، تو وہ آ جاتی ہے، وہ کہتی ہے تم کہاں گئے تھے؟ تو وہ کہتا ہے نماز پڑھنے گیا تھا. تو وہ کہتی ہے تم تو نماز نہیں پڑھتے. تو وہ کہتا ہے کیا تمہیں میری جاسوسی کی سیلری ملتی ہے؟ اور اگر ملتی ہے تو میں تمہاری ڈبل کر دوں گا. تو اگر یہ اتنا ایول کام کر کے نہ آیا ہوتا تو آپ تھوڑا ہنستے اس بات پر. دا انٹریکشن از فنی بٹ ریئلی دا بوائے ہیز ڈن سچ این ایول کرائم. اس نے اتنی غلط بات کی ہوتی ہے کہ آپ کو اس وقت بھی ناؤ یو کانٹ سی ہم ان دا سیم لائٹ. یو کانٹ جسٹ سی ہم ایز دا براٹی ٹربلسم cousin. He's a villain through and through. So Nameer Khan, who's also acted very well in this, he's playing the bad boy very, very well. And not too much of Osama Khan so far. I'm looking forward to seeing the interaction between him and Yumna Zaidi आगे जाकर जो होंगी. What I love the body language that Bisma and Nashwa have. اینڈ اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹو سی کیونکہ وہ ان کی کیریکٹر بلڈنگ میں بہت کام کرتی ہے. جس طرح کھانا رک رک کے کھاتی ہے بسما، جس طرح اسٹریٹ بیٹھی ہوئی تھی نشوہ اور اپنی بات کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے، اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ڈنر ٹیبل پہ نہ کہے جس سے ڈانٹ پڑے. سو آل آف دس از ویری انٹرسٹنگ. ہاؤ ایور آئی ڈو وش دیٹ قرض جان تھوڑی لائٹر طرف چلا جائے. دس لاسٹ ایپیسوڈ واز ویری ہیوی. اٹ ویڈ ہیویلی آن مائی ہارٹ. اٹ واز ریئلی سیڈ. سو لیٹس سی ویئر اٹ گوز. 4 out of 5. اب فرار کی بات کرتے ہیں. اچھا، فرار میں ابھی اس ایپیسوڈ میں اٹ واز این ایکشن پیکڈ ایپیسوڈ بٹ بیسکلی باتش کی کہانی تھی. باقی کیریکٹرز کا تھوڑا تھوڑا نظر آیا. نازش تو ہمیں نظر ہی نہیں آئی. ہاں، نازش کے جو اولڈ ایج بوائے فرینڈ ہے، ان کی بیوی جو ہے نادیہ جمیل، وہ بہت غصے میں ہے. جب ماسی اپنے میاں کے ٹو ٹائمنگ کی بات کرتی ہے تو ماسی کا ہاتھ ایسے مڑوڑتی ہے اور کہتی ہے آج ہی یہ قصے کیوں سنا رہی ہے، اور کیا کہتی ہے، کہنا کیا چاہ رہی ہے، قصے آج ہی کیوں سنانے تھے. اینڈ جو غصہ ہے نادیہ جمیل کا، جو ایفرٹلیس ایک وہ ہے، ڈینجرس سی ایک غصے والی عورت لگتی ہے. اٹس امیزنگ. آئی مین اتنا سا سین تھا، شاید 3 منٹ کا سین ہوگا، 4 منٹ کا سین ہوگا، لیکن یادگار سین تھا. شی از اے نیچرل اینڈ نادیہ جمیل از آف کورس شی از ایکسٹرا آرڈنری. اچھا، اتنا سا یہ سین تھا. اس کے بعد فصیح کا تھوڑا سا پتہ چلا کہ بہت ایماندار پولیس والا ہے. یہ تو ہمیں پتہ ہی تھا، لیکن ہاں تھوڑا اور احساس ہو گیا کہ وہ سسپینڈ ہوا ہوا ہے، لیکن پھر بھی واپس پوزیشن میں آنے کے لیے وہ اس بات کی معافی نہیں مانگے گا جو اس نے نہیں کی. اچھا، ببرک کے بہت کیوٹ سین تھے. ایک ہی سین تھا انفیکٹ. تو ببرک جو تھا پوری رات دوست کی دکان پہ چھپ کر واپس گھر آیا کہ باپ کی ڈانٹ سے بچے گا. تو اس کے چھوٹے بھائی اسے باپ سے پکڑوا لیتے ہیں اور پھر باپ اسے مرغا بناتا ہے اور وہ گھر میں مرغے کی طرح چلتا ہے. یہ اس کی پنشمنٹ ہوتی ہے غصہ کرنے کی اور اس دوسرے آدمی کے کان کو کاٹ دینے کی. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ببرک کے باپ کو احساس نہیں ہے زیادہ کہ اس کا غصہ کتنا پرابلمٹک ہے اور اس کا سسر جو ہونے والا سسر ہے وہ کتنا ناراض ہے ببرک کے غصے پر. تو ابھی گھر میں ہنسی مذاق پہ ہی چل رہا ہے اور ببرک کہتا ہے اپنے بھائیوں سے کہ میں نے ایسا کیا کیا. تو اتنا اچھا ڈائلاگ تھا. مصطفیٰ افریدی رائٹس بیوٹیفل ڈائلاگز. آئی لو رائٹنگ دم ڈاؤن اینڈ ریپیٹنگ دم ایون. تو بھائی کہتے ہیں تم اور امریکہ سب کچھ کر کے کہتے ہو میں نے کیا کیا. سو فنی اینڈ سو کیوٹ اینڈ سو سویٹ. تو خیر یہ ببرک کا پارٹ تھا. And that's all that we saw of the other characters. The rest of the story was more or less dedicated to باتش. تو باتش جو ہے وہ سعدیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس نے اپنی پارٹی چھوڑ رہا ہے اور ایمانداری کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، محنت مزدوری سے کمانا چاہتا ہے. اور پارٹی والوں کو ظاہر ہے اس سے مسئلہ ہے. تو جو جمی ہے، جو اس کا پارٹنر ہے، پلیڈ بائی سلمان سعید از پلیڈ جمی سو ویل. ایک ہمایوں سعید کی بھی جھلک آتی ہے. ساتھ ساتھ وہ اٹس جسٹ اے ویری سویٹ کیریکٹر. تھوڑا ڈل ہے، کنفیوزڈ ہے، لیکن ہاں ہٹ مین ہے، پارٹی سے بہت لائل ہے. بس جو پارٹی والے کہیں گے، جو ان کے ہیڈ ہیں نصیر صاحب شاید ان کا نام ہے، جو وہ کہیں گے وہ جمی کر لیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں جمی سے کہ جاؤ باتش سے بات کرو، تمہارا دوست ہے. تو جاتا ہے جمی، اس سے پوچھیں کہ تم پارٹی کیوں چھوڑ رہے ہو، تم نے اپوزیشن تو نہیں جوائن کر لی. تو باتش جو ہے وہ غصہ کرتا ہے اور پھر جمی اس سے کہتا ہے کہ کیا کوئی لڑکی تو نہیں ہے جس نے بولا ہے پارٹی چھوڑو گے تو شادی کروں گی. تو اس پہ جو ایکسپریشن چینج ہوتا ہے نا، دیٹس اے ویری فائن ورک آف ایکٹنگ. دیٹس اے ویری فائن سین پلیڈ آؤٹ بائی حمزہ علی عباسی. اینڈ وہ غصے سے ایک دم سے شکل سافٹ ہوتی ہے، ہلکی سی اسمائل آتی ہے، تھوڑی شرماہٹ آتی ہے. تو ہاں لڑکی کا ہی سین ہے، سمجھ آ جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ ساری 2 نمبر عادتیں ختم،
आज से फिनिश, जिस पे जिमी थोड़ा और परेशान होता है। अच्छा, जब बातिश आता है पार्टी लीडर के पास और कहता है कि मैं 2 रिश्ते नहीं निभा सकता एक साथ, शादी का और पार्टी के साथ का, तो वो कहते हैं कि जब तुम एक साथ 2 बंदूकें चला सकते हो तो 2 रिश्ते क्यों नहीं? तो वो कहता है नहीं, मैं लोगों को मार-मार के थक गया हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ। लेकिन पार्टी को छोड़ना तो गद्दारी होती है। तो ख़ैर अगले ही दिन उसे एक आखिरी टारगेट मिलता है, और एंड दिस इज़ द लास्ट सीन एंड इट्स अ मेमोरेबल सीन ऑफ दिस एपिसोड वेयर व्हेन ही गोज़ टू किल द मैन, तो पता चलता है कि वो सादिया का बाप होता है और वो उसे छोड़ देता है और वो आता है वापस। उससे पहले वो और जिमी गेम खेल रहे थे कि बारिश का कौन सा कतरा पहले नीचे आएगा, शर्तें लगा रहे थे पैसों की। तो आता है और वो जिमी से कहता है कि तुम्हें तो पता था, तुमने क्यों ऐसे कहा? तो जिमी कहता है कि हाँ मुझे पता था, बट जो पार्टी का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और इसी लड़ाई में वी सी दैट जिमी अपनी गन की तरफ हाथ बढ़ाता है, तो इससे पहले कि वो शूट करे बातिश 2 शॉट्स मारता है एंड Jimmy dies. There you see the blood splattered. You don't see the body. You see the the blood splattered on the window pane. And बातिश जो है वो काफ़ी नॉर्मली इससे डील करता है. It's not like he's shocked. It's not like he's guilty or that he's sad. Killing comes naturally to him. It's what he's earning money from. अब तक तो उसने यही कमाया ना, ऐसे ही कमाया लोगों को मार मार के. तो वो शॉक नहीं लग रहा, बस जो करना था उसने कर लिया, और इससे पहले कि जिमी उसे मारता उसने जिमी को मार दिया। तो क्या ये आदमी वाकई इम्प्रूव हो सकता है कि वाकई बिल्कुल उसने इतने कत्ल किए हैं? क्या उसके लिए माफ़ी है कि बस आज वो कहे कि मैं ठीक हो गया और मैं अब नहीं ये काम करूँगा, तो वो छोड़ दे? और हाँ, उसे पार्टी लीडर ने कहा तो था कि तुम जब शादी कर लो तो किसी और घर चले जा, किसी और शहर चले जाना, क्योंकि तुम्हारा जो पास्ट है इस शहर में और जो पार्टी के लोग हैं वो तुम्हें ऐसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन क्या वो छुट सकता है इस दिस थिंग दैट इज़ सेकंड नेचर टू हिम, किलिंग, बिकॉज ही डज इट सो ईजिली, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर हिम। क्या वो ये छोड़ सकता है? इट्स अ वेरी गुड एंड to this episode. I do want to see the other characters develop also. आई एम क्यूरियस अबाउट नाजिश, वो तो बिल्कुल अभी तक बहुत थोड़े थोड़े सीन्स आए हैं, बब्रिक के भी बहुत कम सीन्स आए हैं, फसी के भी कम हैं, तो आई वॉन्ट टू सी देयर आर्क्स ऑल्सो। और फारिश शफ़ी का कैरेक्टर hasn't even surfaced yet. आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, लेकिन फिर भी कहीं भी एपिसोड इनकम्प्लीट नहीं लगा। बहुत अच्छी फ्लो है कहानी की, एंड 4 out of 5 to फरार। ऑन टू द नेक्स्ट न्यू ड्रामा, ऐश के जुनून, जो इतना एक्शन पैक्ड है। इट इज़ प्रॉबेबली माई फेवरेट वॉच ऑफ द वीक। इतना मज़ा आता है देखने में। एंड 2 एपिसोड्स, एपिसोड 5 और 6 की मैं बात करूँगी। जब तक ये रिव्यू आएगा एपिसोड 7 आ चुका होगा। तो खैर एपिसोड 5 जो था वो तो उसमें बहुत कुछ हुआ भी, एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू सम एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज बाय द एक्टर्स। द एक्टर्स वर ऑल अमेजिंग। कहानी भी बहुत जल्दी जल्दी आगे चल रही थी और उसको कैरी कर रही थी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेज। तो जी वो जो है शहरोज़, उसने बॉडी को रोल अप करके अपने दोस्तों के साथ एमन की बॉडी को रोल अप करके सी व्यू ले गया। अच्छा, अब आपको यहाँ शहरोज़ की पर्सनालिटी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। वो कहता है अपने दोस्तों से, उसे पता चल गया वो फंस गया है, तो जब बॉडी को निकालना है तो वो दोस्तों से कहता है कि मैं स्टीयरिंग व्हील पे रहता हूँ, तुम लोग उतार लो बॉडी को। तो फ़ौरन दोस्त भी अलर्ट हो जाते हैं, दे आर स्कैर्ड। दे लाइक शहरोज़, हम तो इस मसले में तुम्हारी वजह से फंसे, तुम्हें इस लड़की में इंटरेस्ट था, तुम्हें उसे सबक सिखाना था, तो हम क्यों तुम्हारे साथ, हम तुम क्यों स्टीयरिंग व्हील पे रहो? तो वो कहता है नहीं नहीं मैं संभाल लेता हूँ, कोई और स्टीयरिंग व्हील पे आ जाए, मुझे बॉडी उतारने में मदद तो कर दो। तो यू सी के दिस गाय इज़ वेरी शार्प। वो कोशिश करेगा, या कोशिश कर रहा था अपने दोस्तों पे थोड़ा इल्ज़ाम डालने की। बहरहाल जब वो बॉडी रखते हैं तो एक और गाड़ी आ जाती है, तो उन्हें भागना पड़ता है। आखिरी वक्त तक शहरोज़ कोशिश करता है कि किसी तरह एमन की बॉडी को पानी में धकेल दे, ताकि वो वैसे ही ब्लीड कर रही है, शी इज़ इंजर्ड, इफ़ शी गेट्स थ्रोन इन द वाटर तो वो तो मर जाएगी। मोस्ट प्रॉबेबली एक अनकॉन्शियस लड़की है, तो वो कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि वो एक और गाड़ी उस वक्त आ जाती है तो उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। वैसे एमन तो पेटीट सी लड़की है, मेरे ख्याल से वो कालीन ही बहुत भारी था जिसकी वजह से पानी में नहीं धक्का मार सके, लेकिन खैर वो बॉडी फिर सुबह को किसी को मिलती है एंड शी गेट्स रश्ड टू द हॉस्पिटल एंड शी इज़ इन वेरी वेरी क्रिटिकल कंडीशन। बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ है, सो शी इज़ इन एक्सट्रीम क्रिटिकल कंडीशन एट द हॉस्पिटल। लेकिन शहरोज़ को कोई एहसास नहीं है। सो बियॉन्ड अ बैड बॉय, दिस इज़ अ क्रिमिनल। लड़की को असॉल्ट करने की भी पूरी तरह कोशिश की थी, और अब जब लड़की को मर्डर कर दिया प्रॉबेबली, या लड़की बिल्कुल बुरे हाल में है, तकरीबन मौत के करीब आ गई, तो दस नो रिग्रेट। तो आता है वो घर, उसकी माँ थप्पड़ मारती है, तो वो कहता नहीं मेरी तो गलती ही नहीं थी, मैंने क्या किया गलती से, शी स्लिप्ड, शी हिट हर हेड एंड शी लॉस्ट हर कॉन्शियसनेस। तो वो कहीं भी अपनी गलती नहीं मान रहा।
एंड उसी वक्त राहिम आता है सुबह को, तो शहरयार मुनव्वर इज़ एक्टिंग सो वेल. राहिम के हर सेंटेंस में इतने इमोशंस और इतने मीनिंग है. जैसे कि बाप से वो मिलता है तो माँ और शहरोज़ दोनों डरे हुए हैं कि ये कुछ बोल देगा, और हमें भी लगता है कि बस अभी बोलेगा अभी बोलेगा. उसकी आंखें बहुत परेशान सी हैं, उसकी जो भी वो कह रहा है आपको लग रहा है कि बस अभी आगे बात बढ़ेगी, बहुत अपसेट है, आगे बात बढ़ेगी, कुछ कहेगा. लेकिन उस वक्त वो कुछ नहीं कहता, अपने बाप से अपोलोजाइज़ करता है, आई एम सॉरी अबाउट लास्ट नाइट, और चला जाता है. देन सो मैनी मेमोरेबल सीन्स इन एपिसोड 5. शहरोज़ जो है वो राहिम के कमरे पे खटखटाता है, तो राहिम ने बंद किया होता है, बहुत एजिटेटेड होता है. तो शहरोज़ कहता है कि मेरी क्या गलती थी, वो तो गिर गई थी, मेरा कसूर नहीं था. तो राहिम कांट हेल्प हिमसेल्फ, वो दरवाज़ा खोलता है, ही ड्रैग्स हिम इन बाय द कॉलर, थ्रोज हिम ऑन द सोफ़ा एंड सेज़ कि तुम्हें पता है तुमने क्या किया, यू आर अ मर्डरर, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इस चीज़ के, उस लड़की का क्या हाल हुआ होगा, उस लड़की के माँ बाप का क्या हाल होगा. तो शहरोज़ को कुछ समझ नहीं आता. फिर वो कहता है, राहिम कहता है कि हाँ तुम्हें फांसी होनी चाहिए, जब कोई कत्ल करता है तो उसकी सज़ा फांसी होती है. तो वहाँ शहरोज़ गेट्स शेकन अप, खड़ा होता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हुआ तो कोई भी नहीं बचेगा, यू विल लूज़ एवरीथिंग यू लव. सो दिस गाय ही सो श्योर अबाउट हिमसेल्फ, और उसे बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं है, कोई दुख नहीं है, अपनी गलती का एहसास नहीं है. उल्टा वो भाई को कह रहा है कि अगर मुझे तुमने फंसाया तो यू विल लूज़ एवरीथिंग यू लव, हमारे बाप की इज़्ज़त चली जाएगी, हमारी फैमिली की रेपुटेशन, हमारा करियर, सब चला जाएगा. तो यू अगेन सी दैट दिस गाय इज़ अ टोटल विलन, बट देयर इज़ अनदर विलन इन द स्टोरी, एंड दैट्स शहरोज़'s मदर, जो अब हमें पता चल गया है कि वो राहिम की स्टेप मदर थी. वैसे पिछले कुछ एपिसोड से लग ही रहा था कि सौतेली माँ ही होगी जो राहिम को इग्नोर करके शहरोज़ को इतने लाड प्यार से बिगाड़ दिया, लेकिन अब कन्फर्मेशन आ जाती है कि सौतेली माँ ही है. पहले तो वो कहती है राहिम से कि इस मुश्किल वक्त में तुम इसका साथ क्यों नहीं दे रहे. तो शहरोज़ कहता है कि हाँ देखें, मुझसे गलती हो गई, और ये मुझे कह रहे हैं कि और ये मेरा साथ नहीं दे रहे. तो उधर वो रियलाइज़ करती है माँ कि राहिम कैन नॉट स्टैंड शहरोज़, और लड़ाई बढ़ जाएगी. तो वो शहरोज़ से कहती है तुम जाओ, और फिर वो रोती है, कहती है कि तुमने हमेशा उसके राहिम तुमने हमेशा उसके ऐब छुपाए हैं, अब भी छुपा लो, और मैं तो चाहती हूँ वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, अपने बाप को ना बताओ. और हाथ जोड़ती है, बहुत रोती है, उसके पाँव तक टच करती है, और आखिरकार वो परेशान होकर कहते हैं कि ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि क्या करूँ. बट ही इज़ कन्फ्यूज्ड. राहिम, उसे नहीं समझ आ रहा वो क्या करे, क्योंकि बहरहाल एक लड़की का मर्डर हुआ है एज़ फार एज़ दे नो. अच्छा, देन वी गो टू द हॉस्पिटल जहाँ पे फैमिली पूरी आई हुई है. एक पुलिस वाला है जो हर वक्त चाय की बात करता रहता है, उसे हर वक्त चाय पीनी होती है. ये क्यों? यू नो, आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कभी कभी ऐसी कहानियों में जो पुलिस वाला जो होता है वो थोड़ी सी ऑड बात कर रहा होता है, साथ साथ वो डिस्कनेक्टेड होता है, सारे पेन और इमोशन से डिस्कनेक्टेड होता है. वो एक डिटेक्टिव की तरह कहानी को देख रहा होता है. तो शायद इसीलिए वो चाय की बात इतनी कर रहा है, लेकिन साथ साथ वो अक्लमंद है, वो सब समझ रहा है, वो सवाल सही पूछ रहा है, और वो चाह रहा है कि बात की तह तक पहुँचे. तो खैर वो जो पुलिस वाला है वो भी मिलता है एमन की फैमिली से. वो ही उन्हें बताता है कि एमन जो है वो हॉस्पिटल में है, और फिर फैमिली वहाँ पहुँचती है. नाउ द फैमिली इज़ वेरी वरिड कि हमें मिला क्यों नहीं रहे, उसको कैसी ऐसी चोट आई है कि हम मिल नहीं सकते हैं, हम क्यों उसे देख नहीं सकते. अभी तक ये बात नहीं शुरू हुई कि एमन सीव्यू कैसे पहुंची. अनकरीब आई एम श्योर कि ये बात शुरू होगी, एमन के किरदार पे भी बात होगी कि इतनी रात को सीव्यू पे ये क्यों थी, कैसे पहुंची. एंड लोग भी सवाल करेंगे, फैमिली भी पूछेगी हैज़ शी बीन असॉल्टेड, व्हाट वाज रॉन्ग विद हर, सिर्फ चोट लगी है कि असॉल्ट हुआ उसका. तो ये बातें अभी सब खुलेंगी, और वो हम देखते हैं कि होटल की जो स्टाफ होती है वो आपस में बात कर रही थी कि एमन ऐसी लड़की तो नहीं थी, वैसी लड़की तो नहीं थी. तो थोड़ी थोड़ी ये बात शुरू हो गई. अच्छा, एंड साथ साथ अब वो जो आफिया है राहिम की स्टेप मदर, वो कोशिश कर रही है कि एमन की बात को किसी तरह छुपा दें. उसको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, एंड फिर राहिम को नहीं बता रही कौन से हॉस्पिटल में है. और राहिम उनसे कहता है कि आप ऐसे कैसे कर रही हैं, आपका दिल बदल गया है. तो वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं एक माँ हूँ, और ये लड़की बहुत आउटस्पोकन है, मैं उसके पीछे अपने बेटे की ज़िंदगी कैसे ख़राब कर दूँ. तो राहिम कहता है ठीक है, आप माँ की तरह सोचें और मैं एक इंसान की तरह सोचता हूँ. सो दैट्स एन इंडिकेशन. एक तो लाइन बहुत अच्छी है जिसके साथ अगर ये सिनेमा में होता तो तालियां भी होती, सीटियां भी बजती और म्यूज़िक ज़ोर ज़ोर से बजती. तो ये बड़ी ज़बरदस्त लाइन थी, और इससे हमें एक होप होती है कि राहिम सब
بتا دے گا، لیکن ہمیں یہ پتہ بھی ہے کہ راہم آگے پھنسنے والا ہے. ہم نے پروموز میں دیکھ لیا کہ پولیس اسے لے کے جا رہی ہے، تو پھنسے گا تو راہم ہی. یہ جو ہیں راہم کی جو مدر ہیں یہ پھنسائیں گی، عافیہ سے پھنسائیں گی. آف کورس عافیہ کے ایک بھائی ہیں سہیل سمیر جسے پلے کر رہے ہیں، ایک بہت ہی کلیور لائر بنے ہوئے ہیں وہ، تو شاید وہ لائر کسی طرح راہم کو پھنسائے گا. تو ہمیں پتہ ہے یہ سب ہونے والا ہے. اچھا، ویری گڈ ایکٹنگ، ایکسٹریملی گڈ ایکٹنگ بائی شریان منور، ارسا غزل اینڈ شجاع اسد. اتنی اچھی ہر لائن میں، ہر ایکسپریشن میں، باڈی لینگویج میں. یو نو ہوز گڈ، یو نو ہوز بیڈ، یو نو کہ کوئی بہت دکھ میں کون ہے، کون سٹریس میں ہے. ایک ماں ہے جو مینیپولیٹو ہے، آپ کو ساری مینیپولیشنز نظر آتی ہیں، جس طرح وہ ٹوٹ کے روتی ہے راہم کے سامنے. اٹس ویری بلیویبل، ایکسیپشنلی گڈ ایکٹنگ. ساتھ ساتھ آئی لائک ٹو ٹاک اباؤٹ فرقان شیخ. سو فرقان شیخ از پلینگ جمال، جو ابھی تک ایک نیگیٹو کیریکٹر تھا لیکن اب وہ گرے ہوتا جا رہا ہے. وہ ایمن کی فیملی کو ہیلپ کر رہا ہے، ہاسپٹل میں بھی کھڑا ہوا ہے، پولیس اسٹیشن بھی گیا ہے. ظاہر ہے یہ کیریکٹر شروع میں بہت سیلفش اور بہت گرے تھا، نیگیٹو تھا بلکہ گرے نہیں تھا، اور وہ ایمن کے پیسوں کے پیچھے تھا. تو ایونچولی اگین ہی ول بیکم، کچھ تو تکلیف دے گا کیونکہ کیریکٹر اتنا سیدھا نہیں ہے. بٹ ویری گڈ ایکٹنگ بائی فرقان شیخ. آلسو ہی ہولڈز ہز اون آن اسکرین. اینڈ راہم اور ماہین کا تھوڑا سا ہی سین ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ماہین پریشان ہے، راہم اسے اٹینشن کیوں نہیں دے رہا، منگنی پہ کیوں جلدی چلا گیا. بٹ یہ ٹریک جو ہے یہ ابھی اتنا دماغ میں نہیں رہتا. there's so much else that's happening in this crazy murder mystery and very good story telling. اتنا خوبصورت بھی بنایا ہوا ہے. جو گھر ہے ان کا، راہم کا جو گھر ہے، اس کو کبھی وائڈ کیمرہ سے دیکھتے ہیں تو you see the stairs, you see the lights, you see the grand furniture, you see the pool glinting at the back. So it's all very well done and such an interesting drama, so many twists and turns. Let's see what happens next. 5 out of 5. بسمل کی بات کرتے ہیں. بسمل تو بہت ہارٹ بریکنگ تھا. آئی تھنک کوئی نہیں ہے جو نہیں رویا ہو بسمل کو دیکھتے ہوئے. پچھلے جو 2 ایپیسوڈس تھے، موسیٰ ڈائز آف کورس، یہ تو ہمیں پتہ ہے، لیکن اس سے پہلے بھی بہت سیڈ سینس تھے جہاں وہ شادی کے دن موسیٰ اور ریحام فائنلی بتاتے ہیں کہ یہ وجہ ہے اس لیے ٹی ٹی نہیں آیا ہے. کس طرح معصومہ نہیں، کس طرح مومل اور اس کے پیرنٹس ریجیکٹ کرتے ہیں. اور ایکچولی آئی ڈونٹ بلیم دیم. آئی نو دیٹ لوگ، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہی تھی کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ مومل اور اس کے پیرنٹس کی وجہ سے موسیٰ کی ڈیتھ ہوئی. لیکن بات یہ ہے، موسیٰ اور ریحام کو اتنی بڑی بات شادی کے دن نہیں بتانی چاہیے تھی. دے شوڈ ہیو بین کلیئر ود دیم. اور وہی کہتا ہے، مومل کا باپ یہی کہتا ہے کہ انہوں نے یہ اتنی بڑی بات چھپا دی تو اور پتہ نہیں کیا کیا چھپایا ہوگا ہم سے. اور یہ ایک اسٹرانگ فیملی تھی، ایک سالڈ فیملی تھی جس میں ہم نے رشتہ پکا کیا تھا. ناؤ اٹس اے بروکن فیملی. اور باپ کی ایسی حرکتیں تو ہمیں کیا پتہ کہ بیٹی کی کیسی حرکتیں ہوں. اب ظاہر ہے اگر یہ سب باتیں تھوڑی پہلے بتا دیتے تو شاید سمجھداری کے ساتھ آپس میں ڈسکشنز کے بعد شادی پھر بھی ہو جاتی. لیکن لاسٹ منٹ پہ نیچرلی یو ڈونٹ بلیم دیم فار بینگ سو اسکیئرڈ اباؤٹ دس چینج کہ شادی اس دن نہیں ہوتی. اور اتنا ہی کانٹراسٹ ہوتا ہے جب موسیٰ مومل سے بات کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ تم پھر بھی مجھ سے شادی کر لو، میں تو وہی موسیٰ ہوں، دبئی چلے جائیں گے ہم، میں اپنے باپ کے ساتھ نہیں ہوں تو کیا ہوا، I'll take care of you, I'm still the same boy. تو پیچھے پوری رو رہے ہیں دونوں، اور پیچھے شادی کی لائٹس جگمگ جگمگ کھڑکی سے نظر آ رہی ہیں. تو ایک کانٹراسٹ ہے کہ ویسے دیکھنے میں خوشی کا دن ہے بٹ اصل میں کتنا دکھ ہے. اسی طرح جب مومل اور اس کے پیرنٹس بعد میں بات کرتے ہیں اور اس کا باپ کہتا ہے کہ بس اب اسے بھول جاؤ، اور وہ رو رہی ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، تو اگین دا شادی لائٹس آر اسٹل فلیشنگ ان دا بیک. باہر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، دے آر ویٹنگ دا نکاح، اور اصل میں یہ چینج ہوا ہے. سو اٹس ویری امپیکٹفل. اور احسن تالش کا کمال ہے، بہت اچھی یہ کہانی سنائی ہے. اینڈ یہ تو جگہ جگہ مجھے لگا اس پورے ایپیسوڈ میں یو کوڈ سی کہ ڈائریکٹر کی کتنی اس میں ہوگا ایفرٹ، ہوگا ڈائریکٹر کا، پروڈیوسر کا کتنا ایفرٹ ہوگا جس سے کہانی اتنی اچھی اٹھی. اور پھر پوری رات وہ رویا، موسیٰ گھر آ کے رویا. اینڈ ہی سیز کہ قیامت ہی ہے تو ہے، نہ آپ کھل کے ہنس سکیں نہ کسی کو گلے لگا کے رو سکیں. سو ہی از لاسٹ 2 people that he loved so much and he is heart broken and بہت ہی ڈسٹریسڈ ہے، ڈپریسڈ ہے. the kind of pain he's gone through, you feel it. And incredible acting by سعد قریشی. اینڈ پھر آف کورس اگلے دن صبح ٹی ٹی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے. وہ معصومہ کے ساتھ گھر آ جاتے ہیں. ریحام کہتی ہے تم جاؤ، تم جاؤ یہاں سے، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا. ظاہر ہے گھر میں اتنا دکھ ہے، انہوں نے وائس نوٹس بھی نہیں سنے اٹھ کر صبح کہ ہوا کیا ہے، وہ تو بس گھر آ گئے. تو وہ کہہ رہی ہے تم جاؤ، اور پھر موسیٰ مڑتا ہے اینڈ یو ہیئر دا گن شاٹ. And it is so sad, it is so scary the way he dies.
and then the way you feel the pain and you understand کہ کس حد تک یہ پش ہوا. باپ اس کا بیسٹ فرینڈ تھا, اس نے اسے اس طرح ڈیزرٹ کیا. ایک لڑکی تھی جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا, اس نے شادی کو انکار کر دیا باپ کی وجہ سے, اینڈ وہ کتنی تکلیف میں ہے جس کی وجہ سے وہ اس پوائنٹ تک چلا گیا. وہ بار بار باپ سے کہتا تھا کہ میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گا, اور وہ ٹی ٹی پھر اسے جھڑک دیتا تھا کہ ہاں کچھ ایسا نہیں ہوتا, اور اب وہ کر دیتا ہے. اینڈ دین آف کورس دی ایکٹنگ, نعمان اعجاز کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہہ رہے ہیں, اور وہ خاموش ہیں. ہی کانٹ سے اینی تھنگ, ہی از کمپلیٹلی کوائٹ اینڈ ہی از جسٹ کرائنگ. شکل پوری لال ہو رہی ہے, ایک جگہ پہ کچھ زیادہ ہی لال ہوتی ہے, مجھے ہی نہیں سمجھ آیا کہ کیوں وہ لائٹنگ کو بہت ریڈ کیا, بٹ ہی از کرائنگ. اینڈ سبیرہ ندیم وہ اٹھتی ہے اور موسیٰ کو ڈھونڈتی ہے, تو نیچے اتری ہے تو پورا گھر, یہ میت والا گھر پھولوں سے بھرا ہوا ہے, سجا ہوا ہے, کیونکہ پچھلی رات شادی ہونی تھی, تو وہ پھولوں کو توڑ توڑ کے نیچے اتر رہی ہے. وہ بھی اتنی آئرنی ہے کہ گھر شادی کے لیے سجا ہوا ہے, اور وہاں دولہا جس کی شادی ہونی تھی اس کی میت ہے. اینڈ پھر وہ ٹی ٹی سے کہتی ہے تم دور ہو جاؤ, نہ چھوؤ میرے بیٹے کو, اور دیکھو تم سے معافی مانگنے آئے. اتنی دیر میں معصومہ بھی اس میت پہ آ جاتی ہے. اب معصومہ کی تو خیر بہت ہی گٹس ہیں کہ وہ پہلے گھر کیوں نہیں چلی گئی, آئی مین شی از دیر, اور وہ کہتی ہے تم جاؤ یہاں سے, تم نے میرے بیٹے کو مارا ہے, تم جاؤ یہاں سے. اینڈ سب لوگ اسے گھور کے دیکھتے ہیں, بری طرح دیکھتے ہیں. آف کورس معصومہ کے ساتھ تو اس سے بہت زیادہ برا ہونا چاہیے, وی فیل اٹ, بٹ ساتھ ساتھ ٹی ٹی بہت قصوروار ہے. موسیٰ واز ٹی ٹی's son, so what has happened now, اٹس ٹی ٹی's responsibility. اینڈ آپ کو بار بار پچھلے سین یاد آتے ہیں کہ کس طرح ریحام جو تھی وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے ٹی ٹی سے کہہ رہی تھی کہ تمہارا بیٹا بہت دکھ میں ہے, اس کا ساتھ دے دو, تمہارا انتظار کر رہا ہے, اس کا ساتھ دے دو. کس طرح بار بار اس نے اپنے میاں کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ یور سن نیڈز یو, ہی از ان ڈسٹریس اینڈ ہی نیڈز یو, اینڈ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اٹ. اتنے ایگو گیمس چل رہے ہوتے ہیں کہ ہی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ اٹ. آف کورس وہ اینڈ میں معصومہ گھر آتی ہے اپنے, اور بالکل اپسیٹ ہوتی ہے, بالکل ڈسٹریسڈ ہوتی ہے. پہلے تو رو رہی ہوتی ہے, پریشان ہوتی ہے, روتی تو نہیں ہے, پہلے تو وہ پریشان ہوتی ہے کہ وہ مر گیا. پھر ایونچولی اس کو, حالانکہ وہ افسوس میں تو ہے, مایوس تو ہے کہ کچھ ایسا اس نے کر دیا, یعنی اس نے اس حد تک جھوٹ اور اس حد تک گیمز پلے کیے کہ ایک لڑکا اتنا ڈپریسڈ ہوا, اتنا ڈسٹریسڈ ہوا کہ وہ مر ہی گیا. لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ کہتی ہے اپنی ماں سے کہ میں نے تو وہ کام کیا جو شریعت میں الاؤڈ ہے, لوگ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے تھے جیسے میں گنہگار ہوں. تو یہاں بھی اسے پھر بھی پوری طرح اپنی غلطی کا احساس نہیں ہو رہا کہ اس نے ایک فیملی کے ساتھ اس طرح گیمز کیے. شادی تو اس نے کی ٹی ٹی سے, ساتھ ساتھ اس نے جھوٹ بولا, ساتھ ساتھ اس نے ایک لڑکے کی شادی خراب کرنے کی کوشش کی جب اس نے فون سائلنٹ کر لیا. سو ایون دو شی میریڈ دس مین اینڈ یس legitimately she was allowed to marry this man, there were a lot of games that she played, a lot of tricks that she did, اور ٹی ٹی بھی خوشی خوشی انہی گیمز میں انوالو ہو گئے. تو یہ بڑی ایک ڈبیٹ ہے. when a man takes a step like this, so of course ٹی ٹی کہتا ہے میرا حق ہے, مذہب میں الاؤڈ ہے, وہ یہ کہتا ہے بار بار. تو اچھا ٹھیک ہے, لیکن جب کوئی ایسا اسٹیپ لیتا ہے تو کس وجہ سے لیتا ہے؟ کیا اپنی ایگو کے لیے, کیا اپنے مڈ لائف کرائسس سے ڈیل کرنے کے لیے, آؤٹ آف لسٹ؟ اینڈ دین وین ہی ٹیک سچ اے اسٹیپ ڈز ہی ریئلائز کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دا کائنڈ آف ڈیمیج اٹ کین ڈو ٹو یور فیملی, دا کائنڈ آف ڈیمیج اٹ کین ڈو ٹو یور چلڈرن, اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور وہ یہی کہ بار 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 ٹی ٹی کو ریحام کہتے رہی, ہاتھ جوڑتی رہی, بیٹا روتا رہا, اسے احساس نہیں ہوا. ہی واز سو لاسٹ ان ہز ایگو اینڈ ان ہز اینگر کہ میں اس لڑکے کو دکھا کے چھوڑوں گا, کہ اس نے احساس نہیں کیا کہ کس حد تک اس نے اپنے بیٹے کو ڈپریشن کی طرف پش کر دیا, ٹو دا پوائنٹ دیٹ ہی کلڈ ہمسیلف. سو واز اٹ نیسسری فار موسیٰ ٹو ڈائی؟ آئی تھنک سو. اٹس ویری سیڈ, اٹس ویری ویری سیڈ. لیکن کہانی آگے کیسے جاتی؟ وہ رو چکا تھا, وہ ساری دھمکیاں دے چکا تھا, وہ کہہ چکا تھا میں گھر چھوڑ دوں گا. ہر بات پہ اب اس کا باپ کہتا تھا کہ ہاں کر لو, ہاں ٹھیک ہے کر لو. تو پھر یہی ایک پوائنٹ تھا جس سے کہانی اپنے اختتام کی طرف جا سکتی تھی. اینڈ آئی تھنک بسمل از گوئنگ ٹو گیٹ ایون مور سیڈ ناؤ. اب تو ٹی ٹی ریگریٹ کرے گا, ریحام کا دکھ ہوگا. بہت ہیوی ایپیسوڈز آ رہے ہیں لیکن یہ اختتام کی طرف جا رہے ہیں. ہم تو چاہتے تھے کہ ٹی ٹی کو سبق ملے, لیکن اتنا ٹف سبق. اینڈ ریحام آف کورس ڈڈ ناٹ ڈیزرو دس, بٹ آگے کیا ہوگا؟ کیا کوئی اور بھی مرے گا؟ کیا کوئی بیمار ہو جائے گا؟ وی آلریڈی سو کہ ٹی ٹی ہیز ہائی بی پی.
will he fall sick, what will happen, we're in for a very sad time. Bismil has been a sad drama throughout, اور اب جب یہ ختم ہو رہا ہے اور پنشمنٹ مل رہی ہے ٹی کو، تو آئی تھنک اگلے کچھ ایپیسوڈس تھوڑا اور بھی رلائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایسی کہانیاں ہم نے بہت بار ٹی وی پہ دیکھی ہیں، کوئی نئی کہانی نہیں ہے، اور واقعی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اچھی اسٹوری ٹیلنگ اور اچھی پرفارمنس سے کتنا فرق پڑتا ہے. بسمل از ٹیسٹمنٹ ٹو احسن تالش's work as a director. How brilliant are Numan Ijaz, Saveera Nadeem, Hareem Farooq and Saad Qureshi, senior and younger actors, all joined up together to tell a story in such an impactful way کہ سب کو اپنے ہولڈ میں لے لیا ہے. ڈسکشنز ہوتی ہیں، ڈبیٹس ہوتی ہیں، اس کی بات ہوتی ہے. تو اٹس ویری ویری سیڈ but it's also a story you'll remember, and it's a story that we've all been talking about. 4 out of 5. Let's talk about Duniya Poor. Duniya Poor میں finally we are at that point جہاں شامیر اور انا آپس میں مل رہے ہیں. That romantic part might be starting, but even if there's no romance, we see کہ نواب اور آدموں کی فیملی کے جو ینگر لاٹ ہے وہ آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ریچ کریں. مختلف پوائنٹس آپ کو نظر آتے ہیں ایسے شامیر اور انا کے بیچ میں. شروع میں ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جنگ لڑتے لڑتے سب جنگلی بن گئے، یعنی اصل میں جنگلی نہیں تھے لیکن اس جنگ نے سب کو جنگلی بنا دیا. اینڈ وہ کہتا ہے اس سے، شامیر انا سے کہتا ہے کہ تمہیں گھن نہیں آتی اپنے باپ سے، وہ کیسی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے. تو پھر انا بتاتی ہے، نمرا کے بارے میں بتاتی ہے کہ کیسے اس کی تکلیفیں دیکھ کے اسے خود اپنی انسانیت پہ شک ہوتا ہے. اینڈ the thing is that he realizes, Shamir probably realizes that this girl is not all brutal, she has emotions. اس کے بعد آخر میں جا کے بھی شامیر اور انا ملتے ہیں اور دونوں بات کرتے ہیں کہ کیسے دونوں اپنے باپوں کے ظلم کی وجہ سے، دنیا پور کی اس جنگ کی وجہ سے انہوں نے اپنے خواب چھوڑنے پڑے. دونوں بتاتے ہیں کہ وہ آگے کیا کیا کرنا چاہتے تھے. So this is them bonding. It may not be really a romance, but it is definitely a friendship. اور جو گانا آتا ہے وہ تو محبت کے بارے میں آتے ہیں. So maybe there's a romance coming up. They make a gorgeous couple. ہاں مجھے یہ ایک بات ہے کہ انا بہت جولری پہنتی ہے، کچھ بھی کر رہی ہوتی ہے، کسی بھی کانفلکٹ میں جا رہی ہوتی ہے، کوئی کانٹریکٹ سائن کرنے جا رہی ہوتی ہے تو بڑے بڑے ایئر رنگس اور بہت بڑے نیک پیس پہنتی ہیں. That's her styling. She's looking beautiful, Ramsha Khan. But maybe for certain parts they could have toned down on the jewelry. I don't know. But anyway, she looks fierce, she looks strict, اینڈ ڈائلاگس بڑے اچھے اچھے ہیں. ایک پارٹ پہ نواب کہتا ہے اسے، جب دنیا پور کے بٹوارے کا اسے پتہ چلتا ہے تو نواب کہتا ہے کہ میں تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتا تھا لیکن تم اتنی بے وقوفیاں کر رہی ہو جس کی وجہ سے مجھے مجبوری ہو گئی، تمہاری نالائکی نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں تمہاری شکل دیکھوں. تو انا کہتی ہے کہ ہاں چلیں، اس بات پہ تو ہماری رائے ایک جیسی ہیں، ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے. گڈ فن ڈائلاگ ود اے لاٹ آف پنچ. آئی لائک دیز. اچھا، one other thing that I really loved, that everybody must have really loved about the episode was وہاں وہ ایک پارٹ آتا ہے جہاں ایک کمرہ آتا ہے جس میں سب چیزیں گری پڑی ہیں اور آپ بڑا یو فیل سیڈ کہ یہ تو نمرا کہیں پڑی ہوئی ہوگی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نمرا کو ہنٹر سے نواب نے مارا تھا. لیکن وہاں پہ نواب بیچارے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اپیرنٹلی نمرا انہیں مار پیٹ کر گھر سے بھاگ گئی ہے. آئی وش وی کوڈ ہیو سین دا نواب گیٹنگ بیٹن اپ بائی نمرا. بڑی دل کو خوشی ہوتی. بٹ آئی لو دس کہ نمرا کو مار پیٹ کر کے نمرا نواب کو مار پیٹ کر کے بھاگ گئی وہاں سے. اچھا، اب نمرا اور اپنی ماں سے ملتی ہے. انا جو ہے وہ نمرا کو جانے دیتی ہے. دیٹ اگین میک شامیر فیل دیٹ او دس وومن از کائنڈ، شی از ناٹ آل بروٹل. ہے تو یہ نواب کی بیٹی لیکن یہ ظالم نہیں نواب کی طرح. سب انا سے کہتے ہیں تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، دنیا پور کا گرفت ہمارے ہاتھوں سے جائے گی، جو ہمارا ہولڈ تھا آدموں کے اوپر وہ نکل جائے گا. تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، میں اپنے طریقے سے کروں گی، میں اپنے طریقے سے دنیا پور کو رول کروں گی. اور وہ شامیر سے کہتی ہے کہ سب میں نے اس لیے کیا کہ قتل و غارت ختم ہو جائے. آئی وانٹ پیس. اچھا، ایک بات ہے کہ جب نوروز آدم کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹی گھر آ گئی تو وہ کچھ نہیں کہتا ہے. ایس ایچ او سے بتاتا ہے، وہ کچھ بھی نہیں کہتا. ناؤ نوروز آدم میں بھی بیٹر دین دا نواب، بٹ ہاؤ بیٹر از ہی. اس نے اپنی بیٹی کو جس سے شادی کرنی تھی اس کی بیٹی نے، اس کو اس نے مرڈر کر دیا تھا اور پھر اپنی بیٹی کو ایک ایسے کرول آدمی کے حوالے کر کے وہ نکل گیا تھا. تو کتنا ہم نوروز آدم کے ساتھ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی شکل پہ کچھ دکھ دیکھیں، کچھ ریگریٹ دیکھیں کہ اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا سلوک کیا. ابھی تک تو ہمیں یہ نظر نہیں آیا. اینڈ سو وی کانٹ کمپلیٹلی لائک ہم. وی نو دیٹ ہی از پرابلی بیٹر دین نواب، بٹ ہی اسٹل اے ولن. ہی از اسٹل کرول.
ہی اسٹل اسٹرکٹ، یہ تو ہمیں پتہ ہے. ہاں یہ ایک بات ہے کہ ایس ایچ او کو احساس ہو رہا ہے کہ نوروز آدم شاید کوئی فرشتہ ہے، کیونکہ جیل میں بیٹھے بیٹھے اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کدھر ہو رہا ہے. اور ایس ایچ او کہتا ہے کہ زبردست کسائی تو آپ کا دوست تھا، تو آپ نے اس کی موت کو کیوں استعمال کیا دنیا پور کو کنٹرول کرنے کے لیے. زبردست کسائی کی موت کا دنیا پور کے کنٹرول سے تعلق میں اتنا کنیکٹ نہیں کر پائی، سپاہی ہے کہ شاید اس موت کی وجہ سے لڑائی اور بڑھ جاتی اور پولیس کو وہاں لا کے انہوں نے دنیا پور کا بٹوارا کر دیا. There are some points where I get a bit confused in the dynamics of Dunyapur, but I basically get what's going on and it's action packed. It's a lot of fun. جو دادی ہیں اس کی شامیر کی، وہ کہتی ہیں کہ نہیں نمرا کو واپس کر دو، یہ بڑا ایک ہارٹ لیس کیریکٹر ہے. بٹ شامیر کہتا ہے جب صاحب آئیں گے تو جو انہیں کرنا ہوگا وہ کریں گے، میرے لیے اس وقت دنیا پور میری بہن سے زیادہ ضروری ہے، یہ میرا فیصلہ ہے. سو وی سی دیٹ اگین دس از آر ہیرو اینڈ دیٹس آر ہیروئن، دے بوتھ ہیو گڈ ہارٹس. آگے جب نوروز آدم باہر آ جائیں گے تو ظاہر ہے دونوں آدم اور نواب چاہیں گے کہ ایک دوسرے کی اولادوں کو مار دیں، اور پھر یہ دونوں جو ینگ لاٹ ہے، جو ہیرو ہیروئن ہے، یہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. دیٹ ول بی انٹرسٹنگ. آلسو اورنگزیب آدم کیا ہوگا، آئی وانٹ ٹو سی ہم پنشڈ. وہ ٹریک تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رہ گیا ہے. گریٹ فن دنیا پور 3 out of 5. سن میرے دل کے اس ہفتے 3 ایپیسوڈس تھے، اور یوزلی 3 ایپیسوڈ اگر کوئی بہت اچھا ٹوسٹ اینڈ ٹرنز والا ڈرامہ ہوتا ہے تو دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے. لیکن سن میرے دل اتنا سلو چل رہا ہے کہ 3 ایپیسوڈ بہت ہی لمبے لگتے ہیں. اینڈ had it not been for these actors and how beautiful it was, تو میں شاید یہ اب تک دیکھنا چھوڑ چکی ہوتی، اور ابھی تو دیکھ رہی ہوں. بٹ آئی ڈونٹ نو کہ یہ سلو ڈائلاگس جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی آدھے وقت کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ کب تک میں دیکھ سکتی ہوں. تو بیسکلی جو ہوتا ہے کچھ سینس ہیں خوبصورت. بلال عبداللہ اور صدف کا سین ہے جہاں وہ بلال عبداللہ کہتا ہے کہ میں صدف سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور صدف گھبرا کے ملنے جاتی ہے. دیٹس اے بیوٹیفل سین. مایا از لکنگ بیوٹیفل تھرو اینڈ سن میرے دل، ایکسیپٹ کہ کہیں میک اپ کم ہونا چاہیے تھا. لیکن اب چلیں، اب وہ دکھ والے سین گزر گئے ہیں تو اب وہ میک اپ ہمیں تھوڑا سمجھ آ رہا ہے. تو شی لکس اپ، شی لکس ڈاؤن، اینڈ وی نو کہ دس گرل وڈ ہیو فالن ان لو ود بلال عبداللہ ہیڈ اٹ ناٹ بین فار ہمشا، رائٹ. سو وہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی آنکھوں میں نفرت دیکھ لی ہے. نفرت کس بات کی ہے؟ اور اس لیے کہ میں شراب پیتا تھا، لڑکیوں سے میرے دوستیاں تھیں، مراسم تھے. تو یہ بلال عبداللہ کو تو بہت ہی شراب کمپلیکس ہے. کیا اب جا کے اسے پتہ چلا ہے کہ شراب بری چیز ہے، جس کی وجہ سے ہر ایپیسوڈ میں وہ اس کی بات کرتے ہیں؟ کیا نامدار مرزا کے بتانے سے پہلے اسے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ الکوہول بری چیز ہے، لڑکیوں سے مراسم بری بات ہے؟ ابھی اسے یہ خیال آیا کہ ہر ایپیسوڈ میں یہی بات کرتا ہے. آئی ڈونٹ گیٹ دس گائے، ہی از ویری ریپیٹیو. کیوں یہ کی بات کرتا رہتا ہے؟ اور اجازت نہیں ہے شراب پی کر آپ کا نام لوں. آپ سے محبت ہو گئی، اور اس وقت بھی میں آپ سے محبت کرتا تھا جب آپ نے مجھے جوائن کرنے سے انکار کر دیا تھا، میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی. تو اس پہ صدف نے رپلائی کرتی ہیں ایک ڈائلاگ جو پھر اس کے بعد بار بار ریپیٹ میں بھی آپ سنتے ہیں، کیونکہ بلال عبداللہ وہ سوچتا رہتا ہے، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت نہیں ہے، ذرا بھی نہیں، لیکن مجھے آپ سے محبت بھی نہیں ہے، ذرا بھی نہیں. ذرا بھی نہیں واز ویری کرول. بیچارہ اتنا رومانٹک ہو کر، ایموشنل ہو کر آیا تھا شادی کا پرپوز کرنے، ذرا بھی نہیں کہہ کر اس کا دل توڑ دیا. اور ہاں اس لیے کیونکہ ہمشا نے کہا ہے کہ یہ سائیکوپیتھ ہے، اور اس لیے تم اس سے دور رہو، یہ اصل میں تم سے بدلہ لینا چاہ رہے، تمہیں مینیپولیٹ کر رہے. تو بلال عبداللہ کچھ بھی کرتے، ڈونر بن جائے، بھائی کو اتنے مہینے لے جائے یو ایس، اس کی گھر آ جائے کھانا کھانے، گفٹس لائے، وہ پورا ایک بیگ تھا برانڈڈ گڈیز کا، جو بھی کر لے، جتنا بھی ایفرٹ کر لے. صدف نے سوچ لیا ہے، کیونکہ ہمشا نے کہا کہ یہ سائیکوپیتھ ہے، تو صدف نے سوچ لیا یہ سائیکوپیتھ ہے اور میں اس سے شادی نہیں کر سکتی، یہ بہت مینیپولیٹو ہے. اور بلال عبداللہ سے کہتی ہے کہ میں تو عمار سے کمیٹڈ ہوں. تو بلال عبداللہ گھر جاتے ہیں، گانا چلتا ہے، وہ روتے ہیں، اپسیٹ ہوتے ہیں. اگلے دن آفس جاتے ہیں تو آفس میں کوئی کام تو ہوتا نہیں ہے، آفس تو ایک ریلیشن شپ کاؤنسلنگ کی ڈومین ہے. تو وہ وہاں جا کے کہتے ہیں اس سے ہمشا آتی ہے اور کہتی ہے کہ ایک بات پوچھوں، دل دکھ گیا ہوگا، اور قسم سے مجھے تو نیند ہی نہیں آئی. ہمشا کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر یہ کیریکٹرس اتنے ان ریئلسٹک کیوں ہیں؟ کسی نے مڑ کے اس سے کیوں نہیں کہا کہ بھائی مائنڈ یور اون بزنس، وائی ڈو یو کیپ آسکنگ اباؤٹ ریلیشن شپس، وائی آر یو ناٹ ورکنگ؟ تو یہ تو کام ہی نہیں کرتی. اس آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا، اس کہانی میں کوئی بات سیدھی نہیں ہوتی.
ایک بات کو 6 طرح سے کہا جاتا ہے. یہ پرابلم سن میرے دل کی ہے، یہ خلیل الرحمان کی جینٹلمین کی بھی تھی، اور اٹ میکس دا اسٹوری ویری ٹیڈیس. دی ایکٹرز کین بی امیزنگ. واٹ کین دے ڈو ود دا اسکرپٹ وچ گوز آن اینڈ آن اینڈ آن. محبت اس سے ہوتی ہی نہیں ہے جو محبت کے قابل نہ ہو. یہ کہا بلال عبداللہ نے. گڈ لائن، اسٹرانگ، میکس یو تھنک. اس کے بعد 6 اور ایسی لائنیں کہہ دی تو آپ بالکل ہی لاسٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ you feel very bad for the actors. They did not deserve it. This is ہاں. اور پھر بلال عبداللہ کہتا ہے آج کے بعد ہم آفس میں ایسی کوئی بات نہیں کریں گے. اور پھر اگلے دن پھر سے یہی بات کرتا ہے. جب صدف، وہ ہمشا کہتی ہے صدف سوچ رہی تھی میں ریزائن کر لوں، وہ سوچ رہی تھی. اس نے کہا ایک بولنے کا بھی طریقہ عجیب ڈراموں والا ہے. خیر یہ تو ہے ہی ڈرامہ، لیکن بولنے کا طریقہ بھی ایگزیجریٹڈ ہے. تو وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ ہیں وہ ریزگنیشن کا کیوں کہہ رہی تھی. ویری ڈم پیپل. سن میرے دل کے تمام کیریکٹر سوائے ہمشا کے انتہائی بے وقوف ہیں. تو عمار کو پروموشن ملتی ہے. صدف تو سمجھ رہی تھی کہ عمار کو پروموشن نہیں ملے گی، لیکن وہ فائر کر دیا جائے گا کیونکہ صدف نے عمار کے بیسس پہ بلال عبداللہ کو ریجیکٹ کیا ہے. لیکن عمار کو پروموشن مل جاتی ہے. اور ہمشا کہتی ہے جب عمار خوش ہو کے آتا ہے تو کہتی ہے کوئی بات دال میں کچھ کالا. 8 مہینے کی جاب میں 3 اسٹیپس کی پروموشن کہاں ملتی ہے. اور اس کے بعد وہ پارٹی پہ جا کر ایک دوست سے بھی کہتی ہے کہ عمار کو فون کر کے تھوڑا سا چھیڑ دو تاکہ وہ اتنا خوش نہ ہو اپنی پروموشن پہ. اسے لگے کہ نہیں کوئی بات ہے، کوئی الٹیریئر موٹیو ہے بلال عبداللہ کا جس کی وجہ سے اسے پروموشن ملی. اچھا تو یہ سن کے عمار گھر پہ دکھی بیٹھا ہوا ہے تو اتنی دیر میں ہمشا آ جاتی ہے عمار کے لیے کھانا لے کے. زینڈرز لاتی ہے. ویری گڈ چوائس آف فوڈ. اور وہ اس سے کہتی ہے اسٹاپ تھنکنگ بلشٹ، جسٹ انجوائے دا پروموشن. اور اس پہ عمار اسمائل کرنے لگتا ہے. تو ہمشا کہتی ہے دکھی ہو جاتے ہیں سب. وہ کہتی ہے اسٹاپ تھنکنگ بلشٹ، تو سب اسمائل کرنے لگتے ہیں. اٹس لائک شی از پپیٹیئرنگ دیم آل. بٹ وائی آر دے گیٹنگ پپیٹیئرڈ؟ وائی دے سو اسٹوپڈ؟ ٹھیک ہے اگر اتنے ڈم ہیں تو ٹھیک ہے، پھر ان کے ساتھ یہی ہو، ان کیریکٹرز کے ساتھ کہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے. اور صدف عمار کی مجھے جو انٹریکشن تھی وہ سویٹ لگی. سو I really liked صدف اینڈ بلال عبداللہ's part, the interaction. I really even liked صدف اور عمار جو وہ اس کے نیو آفس میں جاتی ہے اور وہ پکچرز لیتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں. That is all very sweet. It's just that جب ڈائلاگ شروع ہوتے ہیں تو ختم نہیں ہوتے. ایونچولی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ بلال عبداللہ سوچتے رہتے ہیں جو ہمشا نے سب بتایا ہے. ایک لمبی سی ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کر 2 گھنٹے تک بیٹھے رہتے ہیں. کھانا سامنے ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتے. The settings are all beautiful. Even بلال عبداللہ کا گھر پیچھے سے جو شینڈلیئرز نظر آتے ہیں، اسٹیئرکیس نظر آتا ہے، the dining table very grand, very lavish. عمار کا جو نیا گھر ہوتا ہے وہ مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، لیمپس کے ساتھ پورا پیچھے illuminated ہوتا ہے. صدف کا گھر تو ہے ہی پیارا. تو the settings are all very well done. You like that. You like the aesthetics of the drama for sure. And گانا ساتھ ساتھ چلتا ہے. گانا تو مجھے اچھا ہی لگتا ہے. اور پھر بلال عبداللہ اتنا کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایک وائرل سین آتا ہے جو ٹویٹر پہ ہے. They have put poor Wahaj in a dressing gown and he is dabbling his feet in the pool. اور پھر باہر بھی وہ کھڑے ہوئے ہیں in a dressing gown without pants, and of course Twitter went crazy. People love Wahaj on Twitter and I saw so many of those pictures and so many memes. But anyway, it did not matter what he was wearing. What mattered was what they were saying. تو ہمشا نے کہا میں سوچی ہوں میں ڈنر کے لیے آ جاؤں. تو انہوں نے کہا ہاں آ جاؤ ڈنر کرتے ہیں. اور پھر ڈنر بھی کیسا کیا، پول کے ساتھ ٹیبل لگا کے اس پہ روزز رکھے، کینڈل لائٹ ڈنر ود ہمشا ڈسکسنگ صدف. Why did Bilal Abdullah's staff do this? Why did he allow this romantic setting for just ہمشا جب وہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے؟ اور ہمشا نے اب اسے کافی ہنٹ کر لی ہے. وہ کہتی بھی ہے نا اس کے بالکل قریب آ کے کہ جس کو آپ کی محبت کی ضرورت ہو اس سے کریے، تو جو ڈیزرو نہیں کرتا اس سے آپ کیوں کریں. تو all that is there and yet he doesn't get the hint. اور ہم لیکن اب کلیئر ہو گئے کہ ہمشا لوز بلال عبداللہ. اس کے چائے کے کپ سے وہ چائے بھی پیتی ہے بعد میں. ہمیں پتہ ہے کہ دس گرل از ناٹ اسٹریٹ، کچھ گڑبڑ ہے، لیکن ابھی اور کسی کو پتہ نہیں چل رہا. شی از پپیٹیئرنگ دیم آل، اور مجھے لگتا ہے کرتی رہے گی. عمار اور سے صدف ناراض ہو جاتی ہے. دیٹس کیوٹ، کیونکہ وہ شادی کا رشتہ ٹائم پہ نہیں لاتا. صدف نے کہا ہے کسی رشتہ دار کو لاؤ. تو جو 3rd ایپیسوڈ تھا، آئی تھنک واز ایپیسوڈ 17، اس میں بلال عبداللہ جو ہیں وہ رشتہ لے کر آ گئے ہیں عمار کا صدف کے گھر. اور اب عمار اور صدف کی شادی ہو جائے گی. تو یہ اتنا اچھا ہے بلال عبداللہ.
اب ہم شاید کہے کہ اس میں بھی کوئی بات ہے، یہ عمار کا رشتہ تمہارے گھر کیوں لایا ہے، اور کیونکہ سب اتنے بیوقوف ہیں وہ مان جائیں گے. تو ٹھیک ہے، بیوقوف ہیں تو صحیح ہے، ہو جائے سب. تھوڑا جلدی کریں لیکن بیوقوفیاں. ڈرامہ بہت سلو ہے اینڈ ون ہیز ٹو اپریشیٹ ہاؤ گڈ ایوری بڈی از لکنگ. مایا علی آئی سیڈ واز لکنگ بیوٹیفل. ہیرا مانی اسٹائلنگ ایکسیپشنل. اسامہ خان لکس لائک سچ اے ہیرو. اینڈ وہاج علی وین ہی کمز ویئرنگ دا سوٹ فار دا رشتہ، واٹ اے ہیرو. بس کہانی اگر اچھی ہوتی تو کیا بات ہوتی. 2 out of 5. Let's go on to Jaffa. Now Jaffa is another drama جو اتنا اچھا ہے، اچھا تھا، لیکن اب اتنا سلو ہو گیا ہے. I mean everybody screaming at نمیر کہ تمہاری وجہ سے اندلیب چلی گئی. زارا کہہ رہی ہے کیونکہ تم نے ڈی این اے رپورٹ مانگی تھی تو اندلیب چلی گئی. ابھی نمیر رو رہا ہے، چاہ رہا ہے کہ زارا سے واپس دوستی ہو جائے. ابھی تک اس میں یہ ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ زارا کو بتا سکے کہ اس نے ڈی این اے رپورٹ کیوں دیکھی تھی، کیونکہ اس کے اندر ایک کمپلیکس تھا دیٹ ہی فیلٹ دیٹ ہی کوڈ ناٹ ہیو اے چائلڈ، دیٹ ہی واز انفرٹائل. ایک بار وہ زارا کو یہ بتا دے گا تو زارا سمجھ جائے گی، لیکن کہانی نے سلولی جانا ہے اس لیے وہ بتا رہا نہیں ہے. تو آئی فاؤنڈ دیٹ ویری فرسٹریٹنگ کہ سب رو رہے ہیں، سب لڑ رہے ہیں، سب کنفیوزڈ ہیں. لیک کے پاس بیٹھا نمیر رو رہا ہے کہ اس کی کوئی قبر بھی نہیں ہے، میں تو یہیں آ کے رو رہا ہوں. اینڈ بیچاری جو نمیر کی ماں ہے وہ بچی سنبھال رہی ہے، تھک رہی ہے، لیکن کیونکہ کہانی نے سلو جانا ہے تو نمیر ابھی نہیں بتا رہا. ایونچولی بتائے گا، آف کورس وہ اچھا سین ہوگا، اس کے بارے میں ہم سوچیں گے بھی، بات بھی کریں گے، لیکن فی الحال ایسا کچھ نہیں ہے. یو آر جسٹ ویٹنگ فار دا اسٹوری ٹو گو آن. اینڈ آئی واز رانگ. اندلیب از الائیو اینڈ شی از ورکنگ ایٹ اے سلون. آئی تھاٹ شی وڈ بی ڈیڈ بٹ شی از ورکنگ ایٹ اے سلون. اینڈ بہت پیسوں کی مشکلیں ہو رہی ہیں سلون میں، پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو سلون اونر کہتی ہے تم پروسٹیٹیوشن کر دو، جس پہ وہ بہت اپسیٹ ہوتی ہے. اسے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ دنیا آسان جگہ نہیں ہے، اور اسے اپنی بیٹی یاد آتی ہے. لیکن بہرحال آئی فیل دیٹ دس از اے لیسن کہ اندلیب اتنی میچور تھی کہ اس کی شادی ہونی ہی نہیں چاہی تھی. اس پوائنٹ پہ وہ اپنی بیٹی کو چھوڑ چھاڑ آ گئی. اور واقعی ایک تھی اپسیٹنگ بات تھی کہ میاں نے شک کیا تھا، ڈی این اے ٹیسٹ کروایا تھا، لیکن اس کی ایک چھوٹی سی بچی تھی، اس بچی کی خاطر ہی وہ ایک بار لڑ تو لیتی نمیر سے، اس سے پوچھ تو لیتی. اس نے پوچھا ہی نہیں، وہ ایسے ہی چلی گئی. That's very immature of her. How can you leave your months-old baby just like that and go? تو she's so immature کہ I mean maybe that's a lesson کہ parents should see whether their girls are mature enough to marry before they put them in an arranged marriage. I think maybe that's a lesson there in Jaffa. And eventually اندلیب واپس آئے گی، پھر کیا ہوگا؟ Well, I think نمیر اور اندلیب، پہلے میں کہہ رہی تھی there'll be no happy ending for نمیر and اندلیب, but I think there might be, but it needs to happen soon. The story is too slow. اچھا ساتھ ساتھ وہ کہتی ہے زارا اسے نمیر سے کہ تم تو حسین سے بھی گئے گزرے ہو، اس کی تو نفسیاتی مریض تھا وہ. بات یہ ہے کہ نمیر جو ہے وہ بظاہر ٹھیک ہے، اس کی اتنی پرابلم کلیئرلی نظر نہیں آتی. حسن کا تو غصہ کلیئرلی نظر آتا تھا، لیکن نفسیات کا تو ایشو اسے بھی ہے، کمپلیکسز اور انسیکیورٹیز تو اسے بھی تھی. تو وہ بات ہے کہ ہاؤ کین وی اگنور دا فیکٹ اینڈ دے ول آلسو ریئلائز کہ یہ ہے بات کہ نمیر کو بھی نفسیاتی ہی مسئلے تھے جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم لیا. بس وہ ابھی نہیں پتہ چل رہا، ابھی وہ رو رہا ہے، اندلیب کو وائس نوٹس بھیج رہا ہے، کہانی کھنچ رہی ہے. ایک اور بات یہ، اندلیب بس سے اتر کے اس نئی جگہ آتی ہے جہاں وہ اب سلون میں کام کر رہی تھی اور اب ایک جگہ رہ رہی ہے. اتنا بھی کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ ظاہر ہے اس کا مطلب ہے جب یہ گھر سے بھاگی تھی تو یہ تھوڑے پیسے لے کے گئی تھی. تو فیملی نے کبھی یہ بات کیوں نہیں کی کہ یہ اتنے پیسے لے کے گئی ہے، شاید یہ نہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہو، کیا پتہ یہ پیسوں کے ساتھ کہیں چلی گئی ہو. یہ بات تو ابھی تک کسی نے کی ہی نہیں. Did nobody notice that she took a certain amount of money with her and that she might be living somewhere? So we'll see where that goes. And of course اب آہستہ آہستہ ہنٹس آ رہی ہیں کہ نمیر اور زارا کی شادی چاہ رہے ہیں فیملی والے. جو وہ ہیں زارا کی جو پولیٹیکلی انکریکٹ دادی ہیں، وہ تو کھلا کھلا کہہ رہی ہیں کہ نمیر اور زارا کی شادی کراؤ. اور میرے خیال سے نمیر کی ماں اور زارا کے پیرنٹس کے بھی دل میں یہ بات تھوڑی تھوڑی آتی جا رہی ہے. بٹ آئی ڈونٹ تھنک یہ شادی ہوگی. آئی تھنک اندلیب واپس آئے گی، جلدی واپس آ جائے. جفا was such a good story, was going so well until it slowed down to such an extent. ٹھیک ہے، ہو گئے رونے کے 2 ایپیسوڈ ہم نے دیکھ لیے، تین ایپیسوڈ دیکھ لیے، اینڈ اب ہمیں پتہ چل گیا اندلیب زندہ ہے. It would be amazing if the story moved faster now. 2 out of 5. That's it for this week. A whole lot of dramas and کچھ بہت اچھے تھے لیکن کچھ بہت سلو ہیں. دیکھیں کب تک ہم وہ سارے دیکھتے ہیں. Till next time.